أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر ہم نے ان کو جما دیا، زمین کے اندر ہم نے ان کو طاقت عطا فرمائی، زمین کے اندر ہم نے انہیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اب آگے اسی طرز پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے، دھیرے دھیرے جوان ہونے لگے۔ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے، 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا۔ 40 سال کی برس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اور علم و حکمت ساری چیزیں عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ علماء اعظام اس کی تشریح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کا کام کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، کبھی برباد نہیں ہوتا ہے کہ انسان نیکی کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، خیر کا کام کرے اور وہ برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نیکی کبھی نہ کبھی اگ کر رہتی ہے، کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا جو نتیجہ ہے وہ برآمد کر کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے کسی نیکی کے سلسلے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے مجھے کیا ملے گا، کیا ملے گا۔ کافر کو بھی اگر پانی پلا دیا تو یہ بھی نیکی کبھی ضائع نہیں جائیں گے، ایک نہ ایک دن اللہ ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو نیکی کے کام میں اور بھلائی کے کام میں زیادہ پوچھ نہیں کرنی چاہیے، اور جیسے دل میں نیکی کا کام آ جاوے، بھلائی کا کام آ جاوے، کوئی نظر آ جاوے تو ڈائریکٹ کر ڈالنے کا، اس کے بارے میں زیادہ پوچھ نہیں کرنے کی۔ یہ کیا کرنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دنیا میں رکھا ہے، دنیا میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ہم تو آخرت کے لوگ ہیں، دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں تو ضرور ملے گا انشاءاللہ، ہم تو آخرت کے لوگ ہیں۔ اس لیے نیکی کے کام کو کبھی ہلکا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نیکی اور بھلائی اور خیر یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ برآمد کر کے رکھتے ہیں، اس لیے نیکی کا کام ہر وقت کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اسی طرز پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے نیکی کرنے والوں کو ہم بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر خصوصاً یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بڑی اہمیت کے حامل ہے یہ بات، اب اس کو سمجھنا چاہیے۔ تھوڑا سا پنکھا چالو کر لے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، اب تھوڑا غور سے سنو، میں ایک حقیقت آپ کے سامنے تھوڑی بیان کر رہا ہوں۔ یہ قصے سے بڑا اس کا
جوڑ ہے اور کنیکشن ہے۔ آگے کی جو بات قرآن نقل کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام غلام تھے، اور وہ فائننس منسٹر جو تھا وہ حضرت کا مالک تھا، اور اس کی بیوی جس کا مشہور نام زلیخا ہے اور دوسرا نام اس کا راعیل ہے، راعیل ایک مشہور نام زلیخا اور دوسرا نام راعیل ہے، راعیل عین کے ساتھ۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی سیٹھانی تھی، مالکہ تھی۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام 24 گھنٹے وہ منسٹر کے گھر میں رہتے تھے، رات دن، صبح شام۔ اب منسٹر صاحب کا کام تو یہ ہے کہ صبح ہو گئی تو چلے آفس میں اور رات میں واپس آ جائے، صبح ہو گئی تو چلے آفس میں اور رات میں واپس آ جائے۔ اور یوسف علیہ نبینا علیہ السلام یہ 24 گھنٹے کہاں پر؟ یہ فائننس منسٹر کے گھر میں، رات دن۔ علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے بعض تفسیروں میں کہ وہ جو فائننس منسٹر تھا، یا جو آگے کی آیت ہے اس کی تفسیر میں، وہ نامرد تھا۔ فائننس جو منسٹر تھا وہ نامرد تھا اور جسمانی کمزور تھا، اور عورت کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بعض تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے۔ ایک تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام 24 گھنٹے گھر میں، رات دن گھر میں، اور یہ فائننس منسٹر جو ہے صبح ہو جائے تو کہاں اپنے آفس میں اور رات ہو جائے تو واپس۔ اور یوسف علیہ نبینا علیہ السلام خوبصورت چہرہ، نوجوانی، معصوم، نورانیت، اور اللہ نے کیسا نور ان کے چہرے میں رکھا تھا، اتنا نوجوان، حسین، جمیل، 24 گھنٹے گھر میں رہ رہا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی کہ علماء کہتے ہیں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ ایک تو اس کا شوہر زلیخا کا وہ نامرد تھا، اور دوسرے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نوجوان بھی، خوبصورت بھی، حسین بھی، جمیل بھی، نورانیت بھی۔ یہ کچھ چیزیں اور کچھ اسباب جمع ہو گئے جس کی بنیاد پر زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی، اور بہت محبت بیٹھ گئی، اور محبت میں بہت آگے نکل گئی۔ لیکن یہ محبت ایک طرفہ محبت تھی، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں، اور یہ زلیخا دل ہی دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت کا خیالی پلاؤ بنا رہی ہے، اور یہاں تک آگے بڑھ گئی کہ اس نے یہ سوچا کہ مجھے اپنی نفسانی اور جسمانی خواہش یوسف سے پوری کرنی ہے، اور نعوذ باللہ زنا کرنا ہے مجھے۔ یہاں تک پہنچ گئی، اتنا اس نے اپنا خیال آگے بڑھا دیا۔ تو اب یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، اپنے پھندے میں پھنسانے کے لیے خطرناک چال بنا رہی ہے، خطرناک پلان بنا رہی ہے، خطرناک منصوبہ بنا رہی ہے کہ یوسف کو کیسے میں اپنے جال میں لے لوں اور اپنی خواہش پوری کروں۔ یہ عورتوں کی چال بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ عورتوں کی چال اور عورتوں کی جو مکر و فریب ہوتا ہے، عورتوں کی چال جو ہوتی ہے، ایک جگہ پر اس کو بیان کیا، اور دوسری جگہ پر شیطان کی چال کو اور شیطان کے مکر و فریب کو بیان کیا۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے شیطان کے چال کو اور جال کو بیان کیا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا جو جال ہے اور شیطان کی جو چال ہے اور شیطان کا جو مکر ہے بڑا کمزور ہے، بڑا بودا ہے، بڑا کمزور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، چلا جائے گا۔ کوئی وسوسہ خیال آ جائے شیطان کی طرف سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، چلا جائے گا۔
اور قرآن مجید میں ایک دوسری آیت ہے، وہ تو ناپاک جنات، شیطان، بھوت، پریت اگر وہ بھی ہو اور وہ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو وہ چلا جائے، کتنا بھی بڑا ناپاک جن ہو وہ بھاگ جائے گا۔ وہ آیت یہ ہے، اللہ نے بتلائی ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ آیت بتلائی اللہ نے کہ اگر کوئی ناپاک جنات ہے، شیطان ہے، وسوسہ ہے، خیال ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو وہ بھاگ جائے گا۔ اور تیسرا سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لو، شیطان کتنا بھی بڑا ہو بھاگ جائے گا۔ تو اللہ نے کہا شیطان کا مکر جو ہے وہ تو بڑا کمزور ہے، اعوذ باللہ پڑھے تو بھاگ جاتا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے تو بھاگ جاتا ہے، لیکن اب اللہ یہ کہ شیطان کو کوئی اپنا دوست بناوے، شیطان کے ساتھ کوئی اپنی دوستی لگاوے تو اس کو کون بھگائے گا؟ شیطان خود اس سے بھاگ جائے گا۔ تو یہ شیطان کے مکروں کو اللہ نے کمزور کہا ہے، لیکن عورتوں کی چال اور جال کو اللہ نے جہاں بیان کیا ہے تو اللہ کہتا ہے، اللہ کی، میں اپنی جیب کی نہیں بات کہہ رہا ہوں، اللہ عورتوں کی چال جال مکر و فریب کو اللہ بیان کرتا ہے، ان کیدکن عظیم، یقیناً عورتوں کی چال، ان کی مکر و فریب اور ان کا جال بڑا ڈینجر اور بڑا خطرناک ہے، شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عورتوں کا چال، عورتوں کی چال اور ان کا جال اور ان کا مکر و فریب ذرا ڈھیلے ہو جائے تو اچھے اچھے پھنس جاتے ہیں، ذرا ڈھیلے ہو جائے تو اچھے اچھے پھنس جاتے ہیں، اور جب پھنس جائے تو زندگی بھی برباد، آخرت بھی برباد، قبر بھی برباد، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، کچھ ہاتھ میں نہیں رہتا ہے۔ اچھے اچھے کبھی پھنس جاتے ہیں عورت کے مکر و فریب میں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر تو بڑا خطرناک اور بڑا ڈینجر مکر ہے۔ تو یہ جو زلیخا تھی جس کا نام راعیل تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھنسانے کے لیے ایک پلان تیار کیا۔ اگر ایسا خطرناک اس نے چال چلی، ایسی ڈینجر چال چلی، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اس جال میں پھنس جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء اور نبی جتنے ہوتے ہیں وہ سب معصوم ہوتے ہیں، بڑے گناہ تو ان سے ہوتی ہی نہیں، اللہ بڑے گناہ، کبیرہ گناہ سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن اب رہے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، تو کبھی بھول سے، غلطی سے ان سے ہو سکتے ہیں اور کبھی ہو جاتے ہیں انبیاء اور نبی سے، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی ان کو باقی نہیں رکھتا ہے، فوراً کوئی ایسی شکل بنا دیتا ہے کہ وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور معاملہ پورا رفع دفع ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک معمولی سی بھول چوک ہوئی تھی، معمولی سی، انہوں نے اتنا رویا اور اتنے آنسو بہائے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بالکل ایسا ہی یہاں معاملہ ہوا کہ زلیخا نے ایسا پھندا بنایا اور ایسا جال بنایا کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد نہ رہتی تو وہ اس جال میں آ جاتے۔ اب یہ فائنانس منسٹر صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکل گئے، اب یہ زلیخا اور راعیل، اس کا جو بیڈ روم تھا، اس کا بیڈ روم شاہی محل کے بہت اندر تھا، شاہی محل جو ہوتا اس کے بہت، سونے کا جو کمرہ تھا اس کے شاہی محل کے بہت اندر تھا، اور وہاں تک پہنچنے تک اور کمروں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، بہت سارے کمرے بیچ میں آتے تھے، وہ آخری کمرہ تھا بالکل۔ اب کیا ہوا، اس نے پہلے ہی وہ بیڈ روم کو اچھی طریقے سے سجایا، تیار کیا اور زیبائش اور نمائش کی اس روم کی، اور جیسے ہی فائنانس منسٹر صاحب ناشتہ کر کے نکل گئے تو اس نے، اب یوسف علیہ نبی علیہ السلام تو غلام نوکر تھے،
اوپر سے ایک آرڈر پاس کیا کہ یوسف جو غلام ہیں ان کو شاہی محل کے اندر کے بیڈ روم میں کسی کام کے لیے بھیجا جائے۔ اب یہ نوکر تھے، ان کو ماننا تھا فوراً۔ اب یہ آرڈر وہاں سے آیا، رانی صاحبہ تھی، وائف، منسٹر کی وائف تھی رانی صاحبہ، وہاں سے حکم آیا۔ اب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام چلے گئے۔ اب وہ جیسے ہی چلے گئے تو یہ رانی صاحبہ پیچھے سے ناپاک سازش کے تحت اور ناپاک اور گندی نیت کے ساتھ وہاں سے چلی، پیچھے۔ اور اس نے کیا کام کیا؟ اب وہ جن دروازوں سے اور جن کمروں سے اور جن روم سے ہو کر اس کو گزرنا تھا، تو جیسی گزرتی تھی تو فوراً اس کمرے کو تالا لگاتی تھی۔ دروازے جتنے بیچ میں آئے سب کو تالے لگا دیے، سب کو قفل لگا دیے، اور ایک ایک کرتے سب دروازے بند کر کے وہ بھی پہنچ گئی شاہی محل کے بالکل اندر کے بیڈ روم میں۔ اب وہاں پہنچی، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ میں نے کہا نا، قرآن نے کہا کہ عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب یوسف کو ایک دم ڈائریکٹ تو کیسے گناہ کی دعوت دے؟ پہلے اس نے للچانا شروع کیا۔ بڑا مکر و فریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے عورتوں کے مکر سے۔ اس نے للچانا شروع کیا، للچانے کی کوشش کی۔ معرف القرآن میں لکھا ہے ابن اسحاق اور سدی کی روایت سے کہ اس نے کیا کہا؟ پہلے تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی بال کی تعریف کی، اور کیا کہتی ہے؟ یوسف تمہارے بال کتنے اچھے ہیں، تمہارے بال کتنے نرم ہیں، تمہارے بال کتنے ملائم ہیں۔ اب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی کیا کر رہی ہے؟ تعریف کر رہی ہے، تاکہ وہ میری طرف مائل ہو جائے، تاکہ اس کا ذہن، یوسف کا ذہن میری طرف کیا ہو جائے؟ مائل ہو جائے، اور جو میرا ارادہ ہے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ۔ علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے خصوصاً اس سلسلے میں کہ انسان اور جانور، پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں، بہت مختصراً ہے لیکن پوائنٹ کی ہے۔ انسان اور جانور، اللہ کی ایک مخلوق تو انسان ہے اور دوسری مخلوق جانور ہے۔ انسان اور جانور جو موٹا ہوتا ہے صرف کھانے سے موٹا ہوتا ہے، صرف کھا کر وہ منہ کے ذریعے جتنا کھائے گا اور اسی کے ذریعے سے وہ موٹا ہوگا۔ لیکن انسان دو چیزوں کے ذریعے سے موٹا ہوتا ہے، ایک تو منہ کے راستے سے کھا کر موٹا ہوتا ہے، اور دوسرے کان کے راستے سے موٹا ہوتا ہے۔ کان کے راستے سے کیسے موٹا ہوتا ہے؟ علماء نے کہا کہ اس طریقے سے کہ اس کے پاس بیٹھ کر آپ اس کی تعریفیں بیان کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو اور ساری چیزیں کرو، خوبی آپ ایسے ہیں ویسے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور وہ ہیں۔ اب کان کے ذریعے سے اس نے اس کی اتنی تعریف کی کہ اس کا نفس موٹا ہوا، نفس پھولنے لگا۔ جب نفس موٹا ہوتا ہے تو اس کا اثر بدن پر بھی پڑتا ہے، تو بدن بھی موٹا ہوتا ہے۔ تو جانور جو موٹا ہوتا ہے صرف منہ کے ذریعے سے، اور انسان جو موٹا ہوتا ہے وہ منہ کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور کان کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ ہماری کوئی تعریف کر لے وے تو دیکھ لیجئے ہم ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہیں، دو تعریفیں۔ اب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ تعریف کر رہی بال کی، وہ تو ہمارا تمہارے جیسا معاملہ تھوڑی تھا، وہ تو نبی تھے۔ انہوں نے کیا پیارا جواب دیا جب اس نے کہا تمہارے بال تو کیا نرم ہیں، کیا ملائم ہیں، کیا زلفیں ہیں۔ تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جواب دیا، اور بہت پیارا جواب دیا، اور کہا اے زلیخا تو میرے بال کی تعریف کرتی ہیں، تو میرے بال کی تعریف کرتی ہیں۔ یہ میرے بال جب میری موت ہوگی اور میں مر جاؤں گا، اور قبر میں جب مجھے لوگ سلائیں گے اور میرے اوپر مٹی ڈالیں گے، اور مٹی ڈالنے کے بعد میرے بدن سے جو سب سے پہلی چیز میری کھوپڑی سے علیحدہ ہوگی، میرے بدن سے
سب سے پہلی چیز جو جدا ہوگی تو کہتے ہیں یوسف علیہ نبینا علیہ السلام زلیخا کو، وہ میرے بال ہے۔ کہ انسان جب مرتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں کی گرمی، اس کا اثر انسان کی باڈی پر ہوتا ہے، اور اس کے سب سے پہلے انسان کے جسم سے کوئی چیز جدا ہوتی ہے تو اس کی کھوپڑی سے اس کے بال جدا ہوتے ہیں، کھوپڑی سے بال جدا ہوتے ہیں۔ تو کہا زلیخا یہ بال تو قبر میں جا کر سب سے پہلے میرے بدن سے جدا ہونے والے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ہمارا زمانہ بھی عجیب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو نہیں اپناتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو بال کا طریقہ بتلایا ہے، سنت طریقہ بتلایا ہے کہ بال کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بال کا طریقہ بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول جب بال رکھتے تھے تو پورے اس طریقے سے سیدھے چھوڑتے تھے کان کی لو تک، اور کبھی اس سے زیادہ بڑھتے تھے، اور کبھی سفر وغیرہ کی وجہ سے کٹوانے کی نوبت نہیں آتی تھی تو اس سے بھی زیادہ بڑھتے تھے، لیکن ایک سائز کے۔ سنت بال کیا ہے؟ بال کتنے بھی ہو لیکن ایک سائز بال ہو۔ ایسا نہیں ہے ایک طرف کا چٹیل میدان، ایک طرف کا کھلا ہوا، ادھر کچھ بال ادھر کچھ بال، ادھر کچھ بال ادھر کچھ بال، ادھر کچھ بال۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے کہ ادھر کے کچھ بال چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو قضا لعنت فرمائی ہے جو اس طریقے سے بال کٹواتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے سنت بال، کہ ایک سائز کے بال ہو، ایک سائز کے بال ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی لیے نوجوانوں تہیہ کرو، انشاءاللہ ہم ایک سائز کے بال رکھیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس نے بال کی تعریف کی، اور دوسرے نمبر پر کیا کہتی ہے؟ دوسرے نمبر پر کہتی ہے اب جب اس نے دیکھا پہلا تیر مارا وہ فیل ہوا، یوسف تو اپنے جھپٹے میں نہیں آئے، اپنے پھندے میں نہیں آئے، انہوں نے تو کیا کچھ اور بات کہی۔ اب نبی ہے، نبی پر آخرت کی فکر رہے گی، آخرت کی فکر، قبر کی فکر، لیکن زلیخا نے کہا پہلا تیر فیل گیا، اب دوسرا تیر مار رہی ہے۔ کیا دوسرا تیر کہتی ہے؟ دوسرا تیر اس کا کیا ہے؟ دوسرا پھندا، دوسرا جال کیا ہے؟ وہ کہتی ہے یوسف تمہاری آنکھ کتنی اچھی ہے۔ اب بال سے کہاں پر آئی؟ معرف القرآن میں لکھا ہے، وہ کیسا کہتی ہے؟ تمہاری آنکھ کتنی اچھی ہے، تمہاری آنکھ کتنی اچھی ہے دیکھنے کے اعتبار سے۔ تو یوسف کہتے ہیں اے زلیخا تجھے خبر ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور جب میں مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، تو یہ آنکھیں پگھلے گی جیسے موم بتی پگھلتی ہے، اور یہ پگھل کر یہ پورا اس کا پانی چہرے پر آئے گا۔ یہ آنکھ ہے، پگھلے گی اور پگھل کر یہ میرے چہرے پر آئے گی۔ دوسرا تیر بھی پھیل گیا، تو تیسرا تیر اور تیسرا پھندا اور تیسرا وہ اپنا پنجہ آزمائی کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ او یوسف تمہارا چہرہ تو کتنا خوبصورت ہے۔ یوسف، جیسے میں نے اس سے پہلے گزشتہ بیان میں بات کہی کہ ساری دنیا کو آدھا نور دیا گیا، آدھا حسن دیا گیا، اور آدھا حسن اکیلے یوسف کے چہرے میں اللہ نے رکھا۔ کیسا حسن جمال ہوگا، کیسی نورانیت ہوگی۔ تو زلیخا کہتی ہے تمہارا چہرہ تو کیسا ہے، تمہارا چہرہ تو بڑا مکھن ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ملائم ہے۔ زلیخا کہہ رہی ہے، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جواب دیتے ہیں اور کہتے زلیخا یہ چہرہ جب میں مر جاؤں گا اور قبر میں جاؤں گا تو یہ کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہے۔ یہی چہرہ کیڑے مکوڑوں کا کیا بننے والا ہے؟ غذا بننے والا ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے نبیوں کا بدن قبر میں جاتا ہے تو قبر کی مٹی پر اللہ نے حرام کیا ہے کہ نبی کے بدن کو ٹچ کرے۔ نبی تو قبر میں ہمارا عقیدہ ہے زندہ رہتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ زلیخا کو ڈرانے کے لیے کہ تو جو گناہ کی طرف مجھے بلا رہی، تیرا ذہن تھوڑا اللہ کی طرف، قبر کی طرف، آخرت کی طرف لے جا۔
نبی کا تو بدن قبر میں سڑتا نہیں گلتا نہیں، اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے نبی کے بدن کو کھانے کے لیے۔ شہیدوں کا جیسا بدن سلامت رہتا ہے، اسی طریقے سے نبی کا بدن کفن سب سلامت رہتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ نبینا علیہ السلام زلیخا کو ڈرانے کے لیے کہ تو مجھے خطرناک گناہ کی طرف دعوت دے رہی، آخرت کا خوف کر، ذرا آخرت کا خوف کر۔ تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو 3 پھندے اس نے ڈالے، اور تینوں کے جوابات حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے دیے۔ اس کے آگے کا قصہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ بڑا اہم قصہ ہے اور بہت اہم اس کے جزیات ہیں، تو آپ تمام حضرات یہ کوشش کریں کہ اس میں پہنچے بھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے ناہنجار ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، آپ کا کھاتے ہیں، آپ کا دیا پیتے ہیں۔ اے اللہ ساری چیزیں آپ کی استعمال کرتے ہیں، لیکن اے اللہ پھر بھی ہم آپ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ دل میں وسعت عطا فرمائیے۔ اے اللہ نفرت سے حفاظت فرما دیجئے، گھمنڈ تکبر سے حفاظت فرمائیے، ریا دکھلاوے سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ امن و شانتی کے دن عطا فرمائیے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے، ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ عالم اسلام کے جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں سب کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ عالم اسلام کی حرمین شریفین کی اور خصوصاً بیت المقدس کی اللہ مکمل حفاظت فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ مساجد، مدارس، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی مکمل حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ مکمل حفاظت فرما دیجئے، مہلک امراض سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ بلا قصور مقدمات میں اور جیل میں ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دیجئے، ان کی رہائی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ جو دواخانوں میں وینٹیلیٹر پر ہیں، جو پریشان ہیں، اے اللہ خطرناک بیماریوں میں ہیں، اے اللہ جو بیڈ پر ہے، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اچانک آنے والی مصیبت سے حفاظت فرما دیجئے، برے دن سے، برے رات سے، برے انجام سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بہت قریبی دوست مولانا مجاہد، ان کے بیٹے کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو رمضان کے ایام باقی ہے، اے اللہ اس میں خوب بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ جو حضرات بیٹھے ہیں سب کی دلی جائز تمنا و مراد و منتوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نسلوں میں ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ دل میں اتحاد پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔